السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس کو بہت سارے دن ہو گئے۔ اسرائیل جو ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے اور یہاں فلسطین کے بہت سارے مسلمان شہید بھی ہو رہے ہیں، اور اسی کے بالکل برعکس اسرائیل پر بھی بہت سارے حملے ہو چکے ہیں۔ آپ سب کو اس کا علم ہوگا۔ یہ سب کچھ آپ کو ایک یہودی میڈیا نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے نقصانات دنیا تک نہ جائیں، بلکہ دنیا والے یہ سمجھتے رہیں، مسلمان لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم ان کے مسلمانوں کو شکست دے رہے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ حضرات سے اس حوالے میں بات کروں گا کہ اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ کیا اسرائیل کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ ایک فلسطین مسلمان ملک پر قبضہ کرے؟ دوستو، اس کے متعلق میں آپ کو چند تمہید کے بعد بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ اسرائیل کے اندر کوئی بھی ایک ایسی چیز، ایسی خاص چیز نہیں ہے جہاں پر کسی آنے والے دور میں نبی کی کوئی حدیث یا اسلامی واقعات میں سے کوئی اس کا ذکر آیا ہو۔ لیکن فلسطین وہ مقام اور وہ جگہ ہے اس کے اندر کہ جس کا ذکر صرف ہمارے نبی کے دور میں بھی نہیں، بلکہ بیت اللہ کعبہ شریف کے بننے کے 40 سال کے بعد اس کا ذکر شروع ہوا اور آج تک اس کا ذکر چلتا آ رہا ہے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی۔ دوستو، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کو انبیاء اکرام نے خود اپنی قیادت میں کھڑے ہو کر بنوایا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی اسرائیل کے متعلق، جس کے اندر میں نے مسجد اقصی کی تاریخ بیان کی۔ آج میرا مقصود بیان وہ کرنا نہیں، بلکہ جو میرا مقصود ہے میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ اگر کسی کو مسجد اقصی کی تاریخ کا علم کرنا ہے تو وہ میری گزشتہ ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیں۔ دوستو، میں آج آپ حضرات سے جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ میں بات کروں گا کہ اسرائیل فلسطین پر حاوی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دوستو، اس سے پہلے میں ایک تمہید آپ کو بتاتا چلوں کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کے ایک امام ہیں جو قیامت کے قریب کعبہ شریف کے اندر حج کرتے ہوئے علماء ان کو پہچانیں گے۔ پہچاننے کے بعد مسلمان لوگ جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ دوستو، اس کے بالکل برعکس کہ ایک یہودی ایجنٹ جو مسلمان نہیں بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعوے دار جو خود کو نعوذ باللہ خدا کہلاتا ہے، اس کا نام دجال ہے۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے سربراہ ہوں گے، اسی طرح کافروں کا سربراہ وہ دجال ہوگا اور وہ بھی آئے گا۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی، امام مہدی علیہ السلام کے دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے اختلافات، جو عالمی سطح پہ اختلافات ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ فساد، اختلاف، آج آپ خود اس بات کو نوٹ کریں کہ ہر ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف، ہر ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف کس طرح کہ امریکہ کو دیکھیں کتنے ملکوں کے خلاف، اور باقی ممالک کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، پہلی نشانی یہ ہے، اور اس کے بعد دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ ہے جنگوں کی تیاری، یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وہ کیوں جنگ کریں گے؟ جنگ اس لیے کریں گے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے اس وقت ان کی حمایت کا ایک لشکر مسلمانوں کے ملک سے روانہ ہوگا، اور وہ ملک کون سا ہوگا؟ اس ملک کے متعلق بات کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اسلامی تہذیب ہوگی، اور اس اسلامی تہذیب کو ایک مرتبہ کافر ممالک مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ختم کرنے کے بعد وہاں پر کافروں کا قبضہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دوبارہ اپنے اس ملک کو حاصل کر لیں گے۔ حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ دوبارہ ان کو کوئی گرا نہیں سکے گا۔ دوستو، یہی بات ہماری نظر میں ہے کہ جیسا کہ افغانستان کو دیکھ لیں کہ افغانستان جو ہے یہ پہلے ایک مضبوط ملک اور عالمی سطح پر اسلامی ملک تھا، لیکن پھر امریکہ ایک کافر ملک نے اس پر حملہ کر کے اس پر جو ہے قبضہ کر لیا۔ اس کی کافی عرصے کے بعد مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ملا اور قوت ملی۔ ساتھ تو پہلے بھی تھا، لیکن ایک حکمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی قوت اور طاقت دی کہ انہوں نے دوبارہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑ کے اپنا ملک واپس حاصل کیا۔ دوستو پھر آج کے دور میں دیکھا جائے تو افغانستان اتنا طاقتور ملک ہو چکا ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ممالک بھی اس کے خلاف، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ دوستو یہی ہے وہ اسلامی ملک کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہاں سے ایک لشکر نکلے گا، اور دوستو اس کے آس پاس کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر جو مضبوط ایمان والے لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، وہ اس لشکر میں داخل ہوں گے، شامل ہوں گے، اور دوسرا لشکر انڈیا سے نکلے گا جو دجال کے لیے ہوگا۔ دوستو یہی سارا کچھ آج آپ حضرات کے نظر میں ہے کہ کس طرح فلسطین، اور یہ جو فلسطین ہے، جو وہاں پر مسجد اقصی ہے، دمشق کا علاقہ ہے، یہ ایک وہ علاقہ ہے جہاں پر امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے، مکہ شریف سے واپس آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے کے اندر جنت سے تشریف لے کے آئیں گے۔ دوستو یہ بات تو یقینی ہے کہ اسرائیل اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور اسلام کی بتائی ہوئی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے یہ چیز فرما دی کہ یہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گزشتہ پیغمبر، سابقہ پیغمبر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں تشریف لے کے آئیں گے اور یہاں پر مسلمانوں کا لشکر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علاقہ کافروں کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ ظلم کرتے رہیں گے، ظلم پہلے بھی کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، اور یہ شہادتیں ہوں گی۔ جو دجال کے ماننے والے ہیں وہ اس ملک کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہاں پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو سکے، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے۔ دوستو اتنا میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگرچہ ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں، یہ بھی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ مسلمان جو ہے ان کے بچے بھی شہید ہوں گے، ان کے بڑے نوجوان بوڑھے سب شہید بھی ہوں گے، اور ان کی شہادتیں کیا ہیں؟ شہید کبھی مرتا نہیں، یہ بات حق اور سچ ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور شہید کا مقام اور مرتبہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھا دے گا کہ شہید کا مقام کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ شہید کی ایک بہت عظمت ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ فلسطینی مسلمان، ان کا دل اور جگر اتنا ہے کہ ایک ڈاکٹر جس کا بچہ لاپتہ ہو گیا، لاپتہ ہونے کے بعد جب اس کا بچہ دوسرے ہسپتال کے اندر اپنے بچے کی لاش دیکھی اور وہ شہید ہو چکا تھا، تو اس ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ ہائے میرا بچہ فوت ہو گیا، بلکہ اس نے الحمدللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میرے بیٹے کو شہادت کے لیے چنا ہے۔ اور دوستو جو اسرائیل کے لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان کا یہ یقینی ہے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد سیدھا جہنم میں جائیں گے، اور مسلمانوں کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ یہاں سے جانے کے بعد سیدھا جنت میں جا کے خوشی سے رہیں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو کا صرف مطلب اور مقصد جو تھا وہ میں نے بتا دیا کہ ہمارے اسلام کے اندر جو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی پہلی نشانیاں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ دوستو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہی علاقے کے اندر ظہور ہوگا، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اسی لیے یہ بات یقینی ہے کہ اس علاقے پر اور مسجد اقصی اور بیت المقدس پر کبھی بھی کافر مسلط نہیں ہو سکتے، ظلم کرتے رہیں گے۔ یہ ظلم آج کے نہیں بلکہ یہ یہودیوں کا ظلم بنی اسرائیل کے دور کا چلا آ رہا ہے، اور اس کے متعلق میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وقتاً فوقتاً ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔